بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بچوں کی تربیت ایک مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے۔ اکثر والدین اولاد کی سرکشی کی وجہ سے شدید دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، بے شک گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کفارہ انسان کو اولاد کی طرف سے ملنے والے غم کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تو خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے بیٹوں کی تربیت کا اہتمام اس طریقے پر کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند اور رضا کا ہے، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے لیے اولاد کی تربیت میں تکلیف اٹھانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر تم اپنے بچوں میں کوئی ایسی بات دیکھو جو تمہیں ان کی تربیت کے معاملے میں تھکا دیتی ہو تو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ ایک شخص جب منصور عباس خلیفہ کے پاس آئے جس دن ان کے خلافت پر بیعت کی گئی تو منصور نے ان سے کہا، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو وہ شخص کہنے لگے، کیا میں تمہیں اس میں سے نصیحت کروں جو میں نے دیکھا یا اس میں سے جو میں نے سنا؟ تو منصور نے کہا، اس میں سے جو آپ نے دیکھا ہے۔ تو شخص نے کہا، سنو اے امیر المؤمنین، عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے اور وہ صرف 18 دینار چھوڑ کر فوت ہوئے، جن میں سے 5 دینار کا ان کا کفن آیا اور 4 دینار سے ان کے لیے قبر خریدی گئی اور باقی دینار ان کے بیٹوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اور ہشام ابن عبد الملک کے یہاں بھی 11 لڑکے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے ہر لڑکے کے حصے میں 10 لاکھ دینار چھوڑے۔ اللہ کی قسم اے امیر المؤمنین، میں نے ایک ہی دن عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کو دیکھا، وہ اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہا تھا، اور ہشام کے بیٹے کو دیکھا وہ بازاروں میں بھیک مانگ رہا تھا۔ جب عمر ابن عبدالعزیز بستر پر تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا، اے عمر، تم اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑ جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی چھوڑا ہے، بس اگر وہ نیکوکار ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں کا دوست ہے، اور اگر وہ اس کے علاوہ کچھ اور ہوئے تو میں ان کے لیے وہ مال ہرگز نہ چھوڑوں گا جو وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کا مددگار بنے۔ یہ بہت قابل غور بات ہے کہ عموماً لوگ مال جمع کرنے کے لیے سخت محنت اور مشقت کرتے ہیں اور اپنے اولاد کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد ان کی اولاد کے پاس مال ہوگا تو ہی وہ خوشحال رہیں گے اور امن میں ہوں گے، جبکہ وہ اس سے زیادہ بڑے امان جو کہ اللہ کا تقوی ہے اس سے غافل رہتے ہیں اور اپنی اولاد کو تقوی کا توشہ نہیں دیتے، جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ ایک آدمی جب اپنے کسی بیٹے میں اخلاقی زوال دیکھتا ہے تو صدقہ کرتا اور لوگوں کو کھلانا پلانا اور اس آیت کی تلاوت کرتا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کیجیے اور اس سے ان کا تزکیہ کیجیے، اور دعا کرتا کہ اے اللہ، میرا یہ صدقہ کرنا اس لیے ہے کہ میرے بچوں کا اخلاقی تزکیہ ہو جائے، کیونکہ اس کا یہ بگاڑ مجھ پر اس کی جسمانی بیماری سے زیادہ بھاری ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ غربت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے جب وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پاتا اور اس کا بیٹا اس کو ستاتا تو وہ رات کو قیام اللیل میں سورۃ البقرہ پڑھ کر دعا کرتا اور یوں کہتا کہ اے اللہ، یہ میرا صدقہ ہے، تو مجھ سے قبول کر لے اور اس کی وجہ سے میرے بچوں کی اصلاح فرما دے۔ اپنے بچوں کی اصلاح کی نیت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف عبادت کے ذریعے رجوع کریں۔ اگر انہوں نے تمہاری کوششوں کو مغلوب کر بھی لیا تو وہ تمہاری نیتوں کو ہرگز مغلوب کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔